بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب 24واں سبق ہے۔ کف اللسان عن الوقوع فی عرض الانسان، زبان کو روکنا۔ کف کہتے کف یکف، کفن کہتے ہیں روکنا، زبان کو روکنا۔ عن الوقوع فی، ابھی وقوع فی جو ہے یہاں پر، اگر یہاں پر ایک ہے وقاع، وقاع کا ایک معنی آتا ہے بہت سارے صلوں کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ اگر کبھی فی کے ذریعے سے صلہ، اس کے صلے میں فی آ رہا ہے، کبھی اس کے صلے میں الا آ رہا ہے، کبھی اس کے صلے میں الا فی، اور کبھی اس کے صلے میں کوئی صلہ اس میں نہیں آ رہا ہے، اور کبھی اعلیٰ بھی آتا ہے اس کے صلے میں، اور اس کو مختلف، اس میں ایک ہے وقوع اور وقیعتاً، وقیعتاً، یہ وقوع وقیعتاً، کبھی کبھی اس کا آ رہا ہے کہ وقوعاً، صرف وقوعاً مصدر آ رہا ہے، کبھی اس کا مصدر آ رہا ہے وقعاً، وقعاً، تو مصادر بھی اس کے مختلف آ رہے ہیں، وقعاً ہے، وقوعاً ہے، وقیعتاً ہے۔ تو اگر وقیعتاً ہو اور اس کی صلہ میں فی آ جائے، فی فلان فی فلان، وقیعتاً فلان فی فلان، تو اس کا معنی آ رہا ہے کہ ایک بندہ دوسرے بندے کے، یعنی وقوع فی عرض اللسان، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیبت کرنا، یا اس کو گالی دینا، یا اس کے برا بھلا کہنا، یا اس میں عیب نکالنا، یہ سارے وقوع کے یہاں پر معنی اگر اس کے صلے میں فی آ جائے، صلے میں فی آ جائے، اگر الا آ جائے تو اس کا معنی آتا ہے اسرع، اسرع، لیکن اس وقت اس کا مصدر ہوگا وقعاً، اس کا مصدر ہوگا وقعاً۔ مثلا وقع فلان الی کذا، اے فلان اسرع الیہ، یہ صلے جو ہے، یہ صلوں کا جو ہے یہ الگ علم ہے، یہ ساتھ اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو کتاب میں اعتراضات بھی انہی چیزوں پر ہوتی ہے کہ اس کے صلے میں یہ آیا ہے، اس کے صلے میں یہ آیا ہے تو یہ ترجمہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ ترجمہ، یہ صحیح نہیں ہے، تو یہی پر یہی چیزیں ہیں اس میں۔ اگر وقع کے صلے میں اعلیٰ ہو تو اس کا معنی الگ ہوتا ہے، وقع علی الارض، تو پھر طیر کے لیے الگ ہے، ابل کے لیے الگ ہے، اور دوسرے جو جانور ہے اس کے لیے الگ ہے کہ زمین پر وقع علیہ، تو یہ الگ معنی ہوگا پھر، تو ہر ایک کا صلہ جو ہے وہ الگ الگ معنی ہے، لیکن یہاں پر جو وقوع ہے یہ وقیعتاً، اور وقوع فی عرض الانسان کی غیبت کرنا، کسی کی برا بھلا کہنا، کسی کا عیب نکالنا، تو کف اللسان فی عرض الانسان، انسان کے عیب یا اس کے عیب نکالنا اور اس کی غیبت کرنا، اس کو گالیاں دینا، اس معنی میں ہے وقوع۔ عرض کہتے ہیں عزت، آبرو، زبان کو کسی انسان کی ابروریزی سے روکنا، ابروریزی سے یا کسی کی غیبت سے یا کسی کے عیب نکالنے سے روکنا۔ اور عربی میں ایک ضرب المثل، جب کوئی نادم ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے یعنی ندمہ، ندمہ، تو اس کے لیے عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے سقط فی یدہ، سقط فی یدہ، سقط فی یدہ، تو یہ عام استعمال کرتے ہیں سقط فی یدہ، تو اس کی جگہ پر وقع، فی یدہ، یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے، محاورتاً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وقع فی یدہ، وہ نادم ہو گیا اپنے کام پر۔ اور وقع کا معنی سقط بھی آ سکتا ہے، بہت سارے معانی ہیں اس کے، لیکن یہاں پر یہ معنی ہے وقوع سے کہ کسی کا عیب نکالنا، کسی کی غیبت کرنا،
اور کسی کو گالی دینا. یہاں پر لما دخل الحسن البصری علی الحجاج. حسن بصری حجاج کے پاس گئے. حسن بصری جو ہے وہ ان کے پاس ظاہری علوم اور باطن علوم بھی تھے، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. اور حجاج ہم سب جانتے ہیں کہ حجاج ابن یوسف الثقفی. فقال له، فقال کس نے؟ قال میں ہوا ضمیر ہے مستتر، اور راجع کس کی طرف؟ حجاج کی طرف. لہو، ہو ضمیر کس کی طرف ہے؟ حسن بصری کی طرف ہے. تو حجاج نے حسن بصری سے کہا ما تقول فی علی و عثمان، علی اور عثمان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ما تقول فی علی و عثمان. عثمان غیر منصرف ہے. کس وجہ سے غیر منصرف ہے؟ اس میں دو اسباب ہیں منع صرف کی. نمبر ایک ہے الف اور النون الزائدتان، الف اور نون زائدتان ہے، اور ایک عالم ہے. فی علی و عثمان، یہ حالانکہ مجرور ہے فی کی وجہ سے، حرف عطف ہے علی پر، اور فی علی و فی عثمان تو حرف عطف واو حرف عطف ہے، تو اس کو مجرور پڑھنا چاہیے. لیکن یہاں پر یہ مجرور ہے، لیکن علامت جرہ الفتحہ، تو علامت جر سے کیا ہے؟ فتحہ ہے. قال کس نے کہا؟ حسن بصری. اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، مستتر. اقول میں انا ضمیر مستتر ہے. فیہما، ہما ضمیر کس کی طرف راجع ہے؟ نمبر ایک علی، اور نمبر دو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. کما، اس طرح میں کہوں گا. کما قال، قال من، قال کے لیے فاعل کون ہے؟ من. من اس کے لیے فاعل ہے. من ہوا خیر منی، من ہوا خیر منی اس کے لیے فاعل ہے. بین یدی، بین یدی مضاف، مضاف الیہ مضاف، اور من مضاف الیہ، اور موصول، اس میں موصول، اور یہ ان کے لیے صلہ، موصول صلہ، یہ مضاف الیہ بن گیا اس کے لیے، اور مضاف مضاف الیہ پر. تو کس نے کہا؟ قال من، اس نے کہا ہوا خیر منی، ہوا خیر منی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس نے کہا کہ جس نے کہا کہ جو مجھ سے بہتر تھا، مجھ سے بہتر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام. بین یدی، ان کے سامنے، بین یدی ان کے سامنے، جو من ہو شر من کا، جو آپ سے زیادہ شر میں زیادہ ہے آپ سے، اس سے مراد کیا ہے؟ فرعون ہے. اور من کا سے مراد الحجاج ہے، حجاج ابن یوسف ہے، حجاج ابن یوسف. قال، تو کس نے کہا؟ اس میں ہوا ضمیر ہے مستتر، اور یہ کس کی طرف راجع ہے؟ وہ ضمیر یہ حجاج. حجاج نے کہا ومن ذالک، آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ یہ کون ہے کہ من ہوا خیر منی بین یدی من ہوا شر من کا؟ ومن ذالک، ومن ذالک وہ کون ہے؟ تو یہاں پر من جو ہے یہ استفہام کہ من ذالک، ذالک فلان. قال کس نے کہا؟ حسن بصری نے رحمہ اللہ. موسیٰ و فرعون، وہ دونوں کون ہیں؟ دونوں، ایک موسیٰ ہے اور ایک فرعون ہے جو آپ سے بدتر ہے. حیث قال، جس جگہ پر اس نے کہا. لہو، قال لہو فرعون، لہو قال کا فاعل کون ہے؟ فرعون ہے. لہو کا ہوا ضمیر کس کی طرف ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. فرعون نے کیا کہا؟ فما بال القرون الاولی، فما بال القرون الاولی، کہ گزرے ہوئے لوگ کی کیا حالت تھی؟ ما بالو
کیا حالت تھی، کیا حال ہے القرون الاولی پہلے لوگوں کی، پہلے لوگوں کی کیا حالت ہے ابھی. قال کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. اس میں وہ ضمیر ہے اور مستتر ہے اور راجع کس کی طرف؟ موسیٰ علیہ السلام کی طرف. علم القرون الاولی عند ربی، اس میں یا ضمیر مجرور متصل بالاسم ہے، اسم کے ساتھ متصل ہے، مضاف الیہ ہے اور محلاً مجرور ہے. عند ربی، اور ربی بھی مجرور ہے، حالت جر میں ہے عند کی وجہ سے. تو ان کا علم میرے رب کے پاس ہے، فی کتاب، ان کے پاس ہے اور ان کے علم میں ہے. تو اس وجہ سے حسن بصری رحمہ اللہ نے اپنی زبان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ کہنے سے اپنی زبان روک دی. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.